السلام علیکم ناظرین، آج 16واں روزہ ہے اور 16ویں پارے کی تقریباً 269 آیات ہیں، جس میں سے ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 4 کو آیت انقلاب کے طور پر آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کی جو ٹیگ لائن خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جب سب در بند ہو جائیں ایک در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے، مفہوم ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اور عرض کیا، یعنی زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈی ہڈی تک گھل گئی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر شعلہ مار رہا ہے، یعنی اتنے سفید بال ہو چکے ہیں تو میرا سر شعلہ مار رہا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ وجہ انتخاب کہ ہم دعا کو صرف چند چیزیں مانگنے، اللہ سے چند اپنی ضروریات کی درخواست کرنے کے علاوہ کچھ سمجھے نہیں، لیکن حقیقت میں اگر ہم نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ہوتا تو ہم دعا کو عبادت کا سردار سمجھتے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں، اور بالخصوص آج کے اس مہینے کو بھی دعا کے ساتھ بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اذان کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس مہینے میں انشاءاللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، ساری زندگی، اب اس میں جو سب سے ٹاپ کی عبادت ہوگی وہ دعا ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن پاک نے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کی تقریباً 40 کے قریب دعاؤں کو کوٹ کیا۔ میں نے جب اس کے ساتھ اس بات کو جوڑا تو میں یقین کرے کہ اندر سے ہل گیا کہ ہم نے اس ٹاپک کو کبھی اس طرح نہیں پڑھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعا آپ کی زندگی کی سب سے اہم ترین اور سب سے بڑی عبادت بنے، جیسے کہ دین اسلام میں عبادتوں کی سردار ہے، تو اس کے لیے آپ کو پھر اس جو انبیاء علیہ السلام کی جو 40 دعائیں ہیں، ان کے حالات و واقعات اور اس کے اندر جتنی بھی گہرائی ہے، اگر اس ہوم ورک کو آپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور یقین جانیے کہ پھر اس کے بعد آپ کو جو دعا میں انجوائے ملے گا، دنیا حیران ہوگی کہ آپ اتنی لمبی لمبی دعا کیسے مانگ لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز یہی تھی کہ ہمیں قرآن پاک کے ترجمہ پڑھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوالات پٹ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ کیوں ایک دعا کا نقشہ کھینچا گیا۔ دوسرا اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ اس دعا کے سمجھنے کے لیے پہلے زکریا علیہ السلام کے زندگی کے حالات کو سن لیجئے، اور وہ مفسرین نے بیان کیے ہیں کہ جب زکریا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے تو ایک روایت کے مطابق ان کی عمر اس وقت 90 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 100 اور 120 تک کی روایتیں ملتی ہیں، اور 120 سال ہونے کو ہے، اور ان کی بیوی بھی تقریباً 80-90 سال کی پھر اس طرح ہوں گی، اور وہ بانجھ ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے بڑھاپے کا اس طرح گہرائی سے ادراک تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں، یعنی میں اتنا بوڑھا ہو گیا، نہیں، ہڈی کا ایک ایک جوڑ، یعنی یہ مفہوم ہے کہ ایک ایک جوڑ میری ہڈی کا وہ بڑھاپے کی وجہ سے بس ختم ہو چکا ہے، اور میرے جو بال ہیں وہ شعلہ مار گئے ہیں سفیدی کے ساتھ۔ لیکن جو الفاظ کہے وہ بیسیکلی اگر کسی نے بھی دعا کو سیکھنا ہے تو وہ ان آخری الفاظ کو اپنے رگے جاں بنا لے کہ اللہ جی، آپ سے مانگ کے میں محروم کبھی نہیں رہا اور رہ بھی نہیں سکتا۔ تو جب یہ یقین کامل کے ساتھ دعا مانگیں گے، پھر دعا میں کیا لطف آتا ہے وہ انشاءاللہ آپ خود بتائیں گے۔ تو یہاں بظاہر اولاد ملنا ناممکن ہے، ان کی بیوی بھی بانجھ ہے سالہ سال سے، یعنی پوری عمر سے بانجھ ہیں، لیکن وہ پھر کہہ رہے کہ مجھے اے اللہ تجھ سے مانگ کر مجھے کبھی محرومی نہیں ہوئی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی اور انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ اسباب کے ذرائع، اسباب تمہارے پاس تو خالی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اسباب کے خزانوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ ان کی دعا میں مفسرین نے کہا 3 خصوصیات ہیں۔ خفیہ انداز میں مانگی گئی، دوسرا عاجزی سے مانگنا، یعنی اگر آپ کے اپنے حالات کا، جیسے انہوں نے اپنے حالات کا ایک مقدمہ پیش کیا، آپ بھی اپنے حالات کا مقدمہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ پاک کی سابقہ عنایتوں، کرم نوازیوں کا بھی حوالہ دیں۔ جیسے زکریا علیہ السلام کی اس آخری اہم جملے سے بات پتہ چل رہی کہ انہوں نے کہا اللہ جی، میں آپ سے مانگ کر کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ پھر اور ایک اہم پوائنٹ اس میں ہے وہ یہ کہ انہوں نے خالی بیٹا نہیں مانگا، بلکہ پیغمبرانہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے بیٹا مانگا۔ یہاں میرے خیال سے کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں وہ ان کو بالخصوص
یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اگر ان کو کئی سال سے کوئی اولاد نرینہ نہیں ملی تو وہ پھر پہلے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ خالی یہ اللہ کو دھوکہ ہوگا نعوذ باللہ کہ اللہ جی مجھے بیٹا دیں تو میں اسے حافظ بنا دوں گی، اللہ جی مجھے بیٹا دیں تو اسے عالم بنا دوں گی۔ اور بھئی نہیں، پہلے سب سے پہلے تو تم خود اللہ کی بندی بنو نا، پھر اس کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرو کہ اللہ آپ مجھے بیٹا دیں گے تو میں اس سے پہلے ہی اس کو ایک دیندار ماحول دے دوں گی، اسے حافظ بھی بنا کے عالم بھی بنا کے۔ ہمارے معاشرے میں یہاں سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ ویسا نہیں رکھا، لیکن بس وہ ایک سونے کا تاج پہنے کے اور حافظ بنا دیا، اور وہ کئی سالوں کے بعد حافظ صاحب بھی بیچارے وہ ناچ گانا اور ڈانس کر رہے ہیں اور میوزک کر رہے ہیں، اور گھر کا ماحول تو پہلے ہی ایسا تھا۔ ایک اور بہت اہم پوائنٹ ہے دعا کے بارے میں جو ہمارے ملک میں بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، اس کو بھی میں ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے چلتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑا واضح فرمایا، بھلا وہ کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارے وہ تکلیف میں ہو۔ تو مضطر کسے کہتے ہیں؟ جس کے سارے در بند ہو جائیں، جس کو کوئی اور جگہ سے امید نہ ہو اپنے مسئلے کے حل ہونے کی، اس کو مضطر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اس طرح بہت اضطراب میں ہو اور جس کی بہت بڑا مسئلہ ہو، کوئی دنیا کا ٹرننگ پوائنٹ ہو، اس کو میں نے تو یہی دیکھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹریول کروں لاہور میں، فلاں بہت بڑے ولی ہیں ان کے پاس چلا جاؤں، فلاں جو ہے وہ اس صوبے میں بہت بڑے ولی ہیں اس کے پاس چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، اس کے پاس بھی جائیں، لیکن جو آپ کو تکلیف ہے وہ تو آپ ہی مضطر ہو سکتے ہیں، وہ تو نہیں نا اس کے اوپر اضطراب میں آ سکتے۔ قرآن پاک میں شیطان کی یہ دعا کوٹ کی گئی ہے کہ وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک کی۔ اب اس کو ذرا آپ ویژولائز کریں کہ جو شیطان ہے وہ اللہ رب العزت کی درگاہ سے اس وقت راندے درگاہ ہو چکا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ لعنتی ٹھہرا ہے، لیکن اس وقت جب مانگ رہا ہے تو پھر کیا کہہ رہا ہے کہ اے رب مجھے، یا رب، اے میرے رب۔ کہ سیگا چیک کرے، ہم کر بھی پوری زندگی ایسے مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، ایسے ڈوب کے مانگے یا اللہ اے میرے رب، اور وہ بدبخت اللہ رب العزت کے اگینسٹ ایک پورا بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا، لیکن کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے۔ اور قیامت تک آنے والی تمام جو انسانیت ہے اور پچھلے بھی ہر دور کی امت کو پٹی یہی پڑھا دی، تو ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتا، تجھے مانگنے کے لیے کسی ولی، بابے، پیر، بزرگ، کسی ہستی کا واسطہ دینا ہوگا، اس کو بیچ میں ڈالنا ہوگا، اور خود کیا کر رہا ہے؟ خود سب سے بڑی کائنات کی بغاوت کرنے کے باوجود ڈائریکٹ مانگ رہا ہے کہ اے میرے رب۔ ایوب علیہ السلام دعا کب مانگ رہے ہیں اور کس سیغے سے مانگ رہے ہیں؟ رب کے سیغے کے ساتھ، اور درد کی انتہا میں دعا مانگ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام، میں نے آپ کو بتایا کہ مچھلی کا اندھیرا ہے، اس کے پیٹ کا اندھیرا ہے، اور سمندر کا اندھیرا ہے، تنہائی ہے، کوئی بچانے والا کہاں سے آئے گا مچھلی کے پیٹ کے اندر؟ انہوں نے بھی رب کو پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے ملک سے دوسرے ملک میں گئے ہیں، اجنبی شہر ہے، آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اجنبی شہر ہے، تھکن ہے، بھوک ہے، گھر نہیں ہے، رہائش نہیں ہے، اللہ پاک کو پکارا، ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا ہے؟ پڑھے تو صحیح ہے قرآن کی دعا ہے، سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، بادشاہت ملی، لیکن کہا بادشاہت مجھے ایسی دینا کہ میں شکر گزار بندہ بنوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور توحید کے سب سے بڑے علم بردار قرآن بار بار کہتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعا کیا مانگ رہے ہیں توحید کے بعد؟ وہ جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اے رب مجھے نماز قائم کرنے کی جو ہے نا وہ توفیق دے۔ تو توحید کے بعد سب سے بڑی چیز مانگنے والی وہ نماز کی اقامت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملی۔ تو جہاں ہم نے پراڈو مانگنی ہے، جہاں ہم نے ڈیفنس میں 4 کنال کا گھر مانگنا ہے، مانگیے، کھل کے مانگیے، ایک گھر نہیں مانگیے، پورا ڈیفنس مانگ لیجئے، اسلام آپ کو اس سے نہیں روکتا۔ لیکن یہ چیزیں کہ اور کیا چیزیں پرائرٹی پہ ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور یہ شکر اور نماز آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کو فائدہ دے گی، ورنہ اسی آیت میں کہا گیا کہ دونوں جہان کا خسارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بناتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ ان دونوں انبیاء نے جو دعا مانگی ہے وہ یہی کہ ہم اتنا بڑا کام تو کر رہے ہیں، لیکن اللہ جی آپ قبول کریں گے تو پھر، یعنی قبولیت کی دعا مانگی۔ اس میں ایک اور چیز جو بہت اہم ہے، چہل ربنا والی جو دعائیں ہیں یہ سجدے میں مانگے۔ اگر آپ نے زندگی کو
ریئل لائف ٹائم میں آپ نے انجوائے کرنا ہے تو دو کام کر لیجئے. ایک تو آپ یہ جو ربنا والی جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ہیں یہ آپ سجدے میں اور تشہد پورا کرنے کے بعد اس کے اینڈ میں اس کو پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. نماز کے اوپر جو آتا نا وساوس اور نماز میری پسند ہی نہیں آتی, مجھے اتنی وہ خیالات سے بھری ہوئی نماز ہوتی ہے, اس کا حل سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ تسبیحات جو پوری کریں اس کے بعد آپ یہ دعائیں مانگیں, انبیاء علیہ السلام والی دعائیں. یہ چھوٹی بھی ہیں اور لیکن یہ بہت عظیم دعائیں ہیں. اور اب ہم اپنی اس ویڈیو کے آخری حصے میں اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دعا کو مانگتے ہوئے ہمارے مسکنسیپشنز کیا ہیں, کیا بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں, اور اس کو شیطان کا اس میں کیا ہاتھ ہے. جیسے سب سے پہلے میں نے بتایا تھا شیطان تو یہی کہتا ہے کہ تو بہت گناہ گار ہے, لیکن آپ یہ تو دیکھیں شیطان تو باغی تھا, سب سے بڑا باغی تھا, خود ڈائریکٹ مانگ لیا اور ہمیں کہتا ہے ڈائریکٹ نہ مانگو, کسی نیک بندے سے منگواؤ. نیک بندے سے بھی منگواتے رہیں لیکن اصل چیز وہ نہیں ہے. اصل چیز یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں دعا عبادتوں کی سردار بن جائے. جلد بازی میں مانگتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا مسئلہ اگر یہ ایک مہینے کے اندر حل نہ ہوا تو وہ تو میرے سر پہ کھڑا ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ جلد بازی سے نہ مانگے دعا, مایوسی نہیں آنی چاہیے. اللہ نے اگر آپ کو نہیں دیا تو یقین جانیے اس کا نہ ملنا ہی آپ کے لیے کائنات میں سب سے بڑے فائدے کی چیز تھی. بظاہر آپ کو چاہے جو مرضی نظر آتا ہو. اس کو ایک بڑی ریئل لائف ٹائم مثال سے بھی سمجھ لیں. آپ بچے کو ساتھ لے کے جائیں, شاپنگ پہ جائیں, بچہ آپ سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتا ہے, روتا ہے, بلکتا ہے, زمین پہ لیٹ جاتا ہے. آپ لے کے دیتے ہیں کبھی اسے؟ بچہ کیا سمجھے گا؟ بچہ تو آپ کو سب سے بڑا اس وقت دشمن سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ تو انتہائی فضول چیز ہے, اس کا علم نہیں ہے, اس کو سمجھ نہیں ہے. اب یہ بڑا ہوگا, جب یہ بڑا ہوگا تو یہ سمجھ جائے گا اور یہ ہنسے گا کہ یہ میں کیا مانگ رہا تھا. تو اسی طرح آپ سمجھ لیں اگر آپ کی دعا پوری نہیں ہو رہی تو پھر آپ جب بڑے ہوں گے نہیں, جب آپ کی آنکھ بند ہوگی, پھر آپ جب جنت میں اس دعا کے عوض جو ملا ہے وہ دیکھیں گے, یعنی آپ اس طرح بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ خود پہ ہنسیں گے اور کہیں گے کہ اف, اس دعا کے پیچھے میں جو اللہ سے مایوس ہوا, اللہ سے اتنے گلے شکوے کرتا رہا, اور اب میں جو آخرت میں قیامت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اس دعا کے قبول نہ ہونے پہ جو کچھ مل رہا ہے, تو پھر دعا پھر خواہش کریں گے کاش زندگی میں کوئی دعا پوری نہ ہوتی. تو اس لیے اگر پوری نہ ہو تو اس کو اس طرح اپنے دل کو سمجھا لے, وقتی دعائیں مانگنے کی عادت سے چھٹکارا پائیں. وقتی دعا آپ دیکھ لیں, انبیاء علیہ السلام کی بھی آپ نے دعائیں دیکھ لی, مستقل دعائیں ہیں. ہم بیسیکلی وقتی دعاؤں میں گھس چکے ہیں. تو یہ جو وقتی دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ میرا BBA ہو جائے, یا اللہ میرے CGPA 4 آ جائے, یا اللہ میری فلاں لڑکی سے شادی ہو جائے, یا اللہ میرا یہ ہو جائے, مجھے یہ گاڑی مل جائے, ٹھیک ہے یہ سب مانگنی ہے لیکن یہ بہت وقتی دعائیں ہیں. اس کے ساتھ آبویسلی آپ کا اللہ سے وہ ریلیشن نہیں بن سکے گا, اللہ سے وہ گڑ گڑا کے نہیں آپ مانگ سکیں گے, اللہ پاک سے وہ ڈوب کر نہیں مانگ سکیں گے. دعا پڑھنے اور دعا مانگنے کا فرق سکھانے کے لیے ہم نے یہ آیت انقلاب میں یہ آیت چنی تھی, اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا جب روزہ افطار ہوگا اس وقت بھی آپ زندگی کی سب سے ایک بیسٹ وے سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد آپ ہمیشہ جب تک زندہ رہیں گے آپ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی ان دعاؤں کی روشنی سے تقویت پاتے ہوئے آپ اپنی دعا کو مانگا کریں کہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پھر ایک اور آیت انقلاب کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.